ضرور پڑھ لیا کیجیے، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ کس کے بارے میں سوال ہوگا؟ میں علماء سے گزارش کرتا ہوں آپ خاموش رہیں، میں اپنے بھائی سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے قیامت کے دن جو سوال پوچھا جائے گا، حساب و کتاب لیا جائے گا، سب سے پہلے سوال جو ہوگا وہ کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا؟ آپ بولیے، زور سے بولیے، کس کے بارے میں؟ اب بتائیے، نماز کے بارے میں۔ کتابوں میں آگے لکھا ہوا دوسرے سے، اگر نماز میں بندہ کامیابی حاصل کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، وہ سارے اعمال کو درگزر کر کے نماز کے صدقے میں اس بندے کی مغفرت فرما کے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جنت عطا فرما دے گا۔ لیکن نماز چند کوسوں دور ہے، بہت سارے عالم اس علاقے میں عام طور پہ نماز نہیں پڑھتے، لوگ بدزن کا شکار ہو جاتے ہیں، بدزنی کا شکار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں عالم لوگ نماز نہیں پڑھتے تو ہم کیوں پڑھیں؟ ارے جتنا عالم پر نماز فرض ہے اتنے ہی جاہل پر نماز فرض۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف عالم پر ہی نماز فرض ہے، ہم پر نماز فرض نہیں۔ اس لیے نماز اہم عبادت ہے، نماز سب سے بیسٹ عبادت ہے، اس لیے نماز کی پابندی کیجیے، شریعت کی پابندی کیجیے۔ امام حسین کی زندگی کو تھوڑی دیر کے لیے ملاحظہ کیجیے۔ کربلا میں امام حسین تشریف لائے، مدینے سے آپ چلے، مدینے سے چلتے چلتے کربلا کوفہ کی سرزمین پر تشریف لائے، آپ نے وہاں کے حالات کو ملاحظہ کیا۔ جب حالات کو دیکھا، حالات بڑے گھیر تھے، حالات بڑے نازک تھے، آپ نے دیکھا، آپ نے صبر سے کام لیا۔ میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا تعلق ذکر سے بھی ہے، اس کا تعلق صبر سے بھی ہے، اور اس کا تعلق نماز سے بھی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ اور اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز کی پابندی کرو، نماز قائم کرو اور صبر کرو۔ صبر بھی بہت بڑی عبادت ہے، نماز بھی بہت بڑی عبادت ہے، اور صبر بھی اور نماز بھی دونوں کربلا میں جائی ہے۔ ایک جگہ امام حسین کے اندر موجود ہے، ایک طرف صبر بھی ہے، ایک طرف نماز بھی ہے، ایک طرف شکر بھی ہے، ایک طرف ذکر بھی ہے، ناشکری نہیں ہے۔ آپ جب وہاں کوفہ میں تشریف لائے، حالات بڑے نازک تھے، حالات بڑے گمبھیر تھے، آپ نے وہاں کا جب ملاحظہ وہاں کے حالات کو ملاحظہ کیا، آپ نے دیکھا یہاں تو کوئی اور معاملہ ہونے والا نہیں ہے سوائے مصطفیٰ کی شریعت کو بچانے کے، اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا جہاں کس چیز کی ضرورت ہے، ہمارے بیٹے کی ضرورت ہے، کہا ہاں بیٹے کی ضرورت ہے۔ امام حسین نے بیٹے کو کربلا بھیج دیا۔ امام حسین نے اور ملاحظہ کیا، دیکھا ہمارے اور بھائیوں کی ضرورت ہے اور دیگر خیش و عقارب کی ضرورت ہے، آپ نے تمام کو بھیج دیا۔ اور لاسٹ میں جب آپ نے کربلا کے اس منظر کو ملاحظہ کیا، دیکھا کہ نہیں ان کو دینے کے بعد ہماری بھی ضرورت ہے، آپ نے اپنی بھی جان دے دی، اور جان دیتے دیتے یہ بتا کے گئے کہ یاد رکھو سارے خاندان کو، سارے رشتہ دار کو، حکومت کو اور ساری چیزوں کو قربان کر دو، اور یہ دنیاوی مزاج بھی دیا۔ اگر ڈاکٹری کرتے ہو ڈاکٹری بھی کرو، اگر تم کھیتی کرتے ہو کھیتی بھی کرو، دکانداری کرتے ہو تجارت کرتے ہو تجارت بھی کرو، دکانداری بھی کرو، کاشتکاری بھی کرو، اپنے دیگر کام کو انجام دو، لیکن نماز کی بھی پابندی کرو۔ امام حسین دین کے خاطر گئے تھے، آپ خون سے لہو لہان تھے، آپ بھوکے پیاسے تھے، آپ مسافر تھے، آپ کیسے حالات سے گزر رہے تھے، لیکن آپ جاتے جاتے ہم گناہگاروں کو اجازت دے کر کے گئے۔ یاد رکھو چاہے کیسی مصیبت بھی آ جائے، کیسی گھڑی بھی آ جائے، تمہاری نماز چھوٹ نہ پائے۔ امام حسین نے جو آخری ہمیں خطبہ دیا، آخری ملاقات ہم سے کی اور آخری پیغام دیا، امام حسین کی جو حالت تھی وہ سجدے کی حالت تھی، سجدے کی حالت۔ اس لیے سجدے سے جتنے بھی دور رہو گے تم، اتنے نبی کی شریعت سے دور ہوتے ہوئے جاؤ گے، اللہ کی رحمت سے بھی دور ہوتے ہوئے جاؤ گے۔ وقت کی قلت ہے اور ہمارے درمیان عظیم ہستی تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ جو بھی میری گفتگو ہوئی، پہلی بار آپ کے سامنے حاضر آیا، آپ کے مزاج سے بھی میں واقف نہیں، اس علاقے میں تقریر ہوتی ہے میری
चंद लोग होते हैं लेकिन सुनने वाले होते हैं और मोहब्बत से सुनने वाले होते हैं। यहाँ तो मजमा बहुत सारा होता है लेकिन कुछ इधर उधर घूमते हैं, कुछ यहाँ घूमते हैं, यहाँ मुलाकात करते हैं, इधर बातें करते हैं, लेकिन कुछ इलाकों में जलसे सुनने सुनाने का अच्छा माहौल है। इसलिए अच्छा माहौल बनाइए और जलसे में जब आइए मोहब्बत के साथ बैठा कीजिए। जलसे में बैठना भी सवाब है और जलसे को सुनना भी सवाब है। इसलिए कुछ लोग इधर उधर घूम करके ये तसव्वुर करते हैं कि हम सुन करके पैदल चल के घूम करके चौक चौराहे पे खड़े होकर के जलसे को सुन लेंगे, लेकिन वो सुनना नहीं हुआ। बैठ करके बिल्कुल ज़हन को हाजिर रख करके जलसे को सुनना, ये है मुकम्मल बात। इसलिए जलसे को सुनने सुनाने का एक माहौल बनाया जाए। इंशाअल्लाह मैं मुबारकबाद देता हूँ सैया ठाटोल वालों को और कमेटी वालों को। आप हौसला बुलंद रखिए। इंशाअल्लाह जब आप इस तरह कदम बढ़ाते जाएंगे, इंशाअल्लाह 10,000 का मजमा हुआ, अगले साल 20,000 का मजमा होगा, इंशाअल्लाह उससे अगले साल 30,000 का मजमा होगा। इसलिए कि कतरा कतरा दरिया शबक, इसलिए कि एक मर्तबा दरिया नहीं होता है, कतरा कतरा से दरिया होता है। हौसला बुलंद रखिए। इसी तरह इमाम हुसैन की महफिल को सजाते रहिए और अपने गुनाहों से तौबा करते रहिए, अपनी इस्लाह कीजिए, इलाके के उलमा की कदर कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए। अगर आप पर ज़कात फर्ज है तो ज़कात अदा कर लिए कीजिए और ये जलसे से एक पैगाम लेकर के जाएं, बिल्कुल ही ताज़ा पैगाम ये लेकर के जाएं कि अगर कोई दीनी मसला आपको समझ में ना आए तो खुद उसके बारे में बोलने की कोशिश न करें। इसलिए कि मैंने देखा है जहां चंद हजरात बैठ